السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ، پاکستان، جنوبی ایشیا اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی اہم خبروں سے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ قوم کو متحد کرنے کے لیے قیادت کی مشعل نئی نسل کے حوالے کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے اعلان کے بعد بدھ کو پہلی بار قوم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بائیڈن کے اہل خانہ بھی موجود تھے، جبکہ صدارتی دفتر کے باہر صدر بائیڈن کے حامی بھی موجود تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں تھینک یو بائیڈن کے پوسٹرز تھام رکھے تھے۔ بائیڈن کا خطاب سننے والے بعض حامی افسردہ بھی نظر آئے، جو بائیڈن کی صدارت کی مدت 20 جنوری سن 2025 کو مکمل ہوگی۔ 81 سالہ صدر بائیڈن پر کئی ہفتوں سے ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض ارکان کی جانب سے انتخابی دوڑ سے دستبردار ہونے کا دباؤ تھا۔ اس دباؤ کے باوجود وہ انتخابی دوڑ کا حصہ تھے، لیکن 21 جولائی کو انہوں نے انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کا اعلان کیا۔ انتخابی مہم سے دستبردار ہوتے وقت کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے کانگریس کے سینکڑوں ڈیموکریٹک اراکین اور گورنرز کے ساتھ ساتھ سرکردہ لیبر یونینوں اور کارکن تنظیموں نے کاملا ہیرس کی حمایت کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ عام شہریوں کے آزادی اظہار رائے اور اجتماع کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ امریکہ کے پاکستان کے لیے سفیر ڈونلڈ بلوم نے دارالحکومت اسلام آباد میں بدھ کو ایک سیمینار سے خطاب میں زور دیا ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے آئین میں فراہم کردہ حقوق دینا لازم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی سیاسی شراکت دار کا نام لیے بغیر امریکی سفیر نے کہا کہ استحکام کی عدم موجودگی میں سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے سفیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب پاکستان کو طویل عرصے سے سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ یہ بحران اپریل سن 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی منظوری کے ذریعے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں پارٹی کے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد بدھ کی صبح چین کے لیے روانہ ہو گیا ہے، جہاں وہ چین کے ساتھ توانائی کے شعبوں میں واجب الادا $15 ارب کے قرضوں کو ری شیڈیول کرنے سے متعلق مذاکرات کرے گا۔ حکومت کا موقف ہے کہ بجلی کے شعبے میں دیرپا اصلاحات کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے طویل اور وسط مدت کے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 29 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کو اکتوبر سن 2022 میں کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قتل کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کے چیئرمین اسد اقبال بٹ کو کراچی پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ انتظامیہ HRCP کے چیئرپرسن کو گوادر جانے سے روکنا چاہتی ہے، جہاں انہیں گرینڈ بلوچ نیشنل جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامیہ HRCP کے بنو واقع پر بیان پر بھی ناخوش ہے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس پر مکمل فتح حاصل کر لے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل جنگ کے بعد فلسطینی سرزمین پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا۔ ان کی تقریر پر حاضرین نے داد دی، لیکن کئی ڈیموکریٹ قانون سازوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کانگریس سے خطاب ایک ایسے وقت میں کیا جب امریکی دارالحکومت میں ان کی آمد کے بعد سے غزہ کے خلاف کئی فلسطینی حامی احتجاج کر رہے ہیں اور مظاہرین کا احتجاج ان کی تقریر کے دوران بھی جاری رہا۔ نیتن یاہو نے ان مظاہرین کے احتجاج کی مذمت کی۔ ہزاروں مظاہرین غزہ جنگ اور اس سے ہونے والے انسانی بحران کی مذمت کے لیے دارالحکومت میں موجود ہیں۔ نیتن یاہو آج جمعرات کو صدر بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں اور غزہ جنگ کے مجوزہ معاہدے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسرائیل نے آج کہا کہ اس نے اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے 5 مغویوں کی لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ فوج نے بتایا کہ حماس 5 افراد کی لاشیں غزہ لے گئی تھی، جہاں اسرائیلی فورسز نے جنوبی شہر خان یونس میں آپریشن کے دوران انہیں بازیاب کیا۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں کئی مہینوں سے جاری مذاکرات میں جنگ بندی کی تجویز پر ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو آج جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔ اسی اثنا میں اسرائیلی فوج نے جمعرات کو بھی وسطی اور جنوبی غزہ کی پٹی میں کارروائیوں کی اطلاع دی اور کہا کہ اس کی افواج نے خان یونس میں حالیہ دنوں میں حماس کے تقریباً 50 بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے۔ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق غزہ کی تازہ ترین سیاسی اور جہادی پیش رفت کے حوالے سے مکمل بات چیت ہوئی ہے۔ متقی نے بیجنگ میں فلسطینی دھڑوں کے درمیان مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بار پھر افغان قوم کی فلسطینی قوم کے لیے جائز مزاحمت اور کوس کی حمایت پر زور دیا۔ خبر رساں ادارے AFP کی اطلاعات کے مطابق روس اور چین کے وزرائے خارجہ آج جمعرات کو لاؤس میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ دونوں رہنما پہلے ہی اجلاس کے لیے لاؤس میں ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کریملن میں شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی ہے۔ کریملن پریس سروس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات بدھ کو ہوئی۔ اس ملاقات میں پوٹن نے ملک کے استحکام میں روسی فوج کے کردار پر زور دیا۔ روس نے ستمبر 2015 سے شام میں فوجی مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں وہ ایران کے ساتھ مل کر اسد حکومت کو مسلح اپوزیشن گروپوں کا مقابلہ کرنے اور ملک کے بیشتر حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے OCHA نے جمعرات کو مقامی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ 24 جولائی تک ہلاکتوں کی تعداد 257 ہو گئی ہے۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یہ تعداد 500 تک پہنچ سکتی ہے۔ جنوبی ایتھیوپیا کی علاقائی ریاست کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹی کمیونٹی میں یہ تباہی شدید بارشوں کے بعد ہوئی ہے۔ اولمپکس۔ پیرس اولمپکس میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ بد انتظامی اور تنازع کا شکار ہو گیا، جس کے بعد ایونٹ کے منتظمین پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بدھ کو اولمپکس سن 2024 میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ارجنٹائن اور مراکش کی ٹیم کے درمیان مقابلے سے ہوا۔ اسٹیڈیم میں افراتفری کے باعث میچ لگ بھگ 2 گھنٹے روکنا پڑا اور دونوں ٹیمیں گراؤنڈ سے واپس چلی گئیں۔ اس میچ میں مراکش نے 1 کے مقابلے میں ارجنٹائن کو 2 گول سے شکست دی۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینلز پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے
व्हाट्स ऐप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो हमने आपको फेसबुक लाइव पर पेश की। हमारा ये बुलेटिन पॉडकास्ट और दूसरे यूट्यूब पर भी नश्र किया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर अजीज अहमद और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।